میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مایہ ناز اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خوف گناہ میں مجرم ہیں آپ کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آپ کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا تو اضطراب کیسا۔ اور کہتے ہیں مجرم ہوں، روح سیاہ ہوں اور لائق سزا ہوں، مجرم ہوں، روح سیاہ ہوں اور لائق سزا ہوں، لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا۔ اور کہتے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا، دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا۔ اور کہتے ہیں مرکت کی پہلی شب ہے اور دلہا کی دید کی شب، مرکت کہتے ہیں قبر کو، مرکت کی پہلی شب ہے دلہا کی دید کی شب، اس شب پہ عید قرباں اس کا جواب کیسا، یعنی قبر کی وہ پہلی رات جو ہوگی جس میں وہ پہلی گھڑی ہوگی جس میں حضور کا دیدار ہوگا، اور یہ کائنات میں وہ حسین لمحہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے آنکھ بند کر لی دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو گیا، لیکن بعد وصال اس کا جتنا بھی احترام ہے یہ فقط اس وجہ سے ہے کہ وہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ جیسے ایک مرنے کے بعد آدمی ان کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل کے، آج بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے، اور پوری کائنات میں یہ بات لوگوں نے باور کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی شہر ہیں اور جتنے بھی گھومنے پھرنے کے جو بھی جگہ ہیں، کوئی کہیں بھی چلا جائے، لیکن یہ خصوصیت کسی شہر، کسی ملک یا کسی علاقے کو نہیں جو اللہ نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ الرسول کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ سنیے کہ جتنے بھی ممالک میں لوگ سفر کر لیں لیکن سفر کرنے والا روتا نہیں ہے، کوئی کسی کو چھوڑنے جائے تو وہ چھوڑنے جانے والا بھی روتا نہیں ہے، لیکن واحد ایک مکۃ المکرمہ اور مدینۃ الرسول کی سرزمین ہے کہ جب بھی کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا یہ ویزا لگ گیا یا میرا فکس ہو گیا، اب وہ اس دن سے لے کر جب تک وہ روانگی نہیں ہو جاتی وہ خود بھی روتا ہے اور اسے چھوڑنے جانے والے لوگ بھی روتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے ملی اور جب سے میں نے یہ پڑھی ہے تو ایک دل میں سب کے امنگ ہوتی ہے کہ کاش حضور بار بار اس شہر کا دیدار کروائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو غالباً معارج النبوت میں انہوں نے نقل فرمائی علامہ معین الدین کاشفی نے کہ حضور جب لامکہ تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے اپنی شان اپنے محبوب سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، اور اس میں مختلف روایتوں کے ساتھ کہ 90,000 کلمات حضور سے ارشادات فرمایا، یعنی بات چیت ہوئی، کلام ہوا۔ اب ان کلاموں میں حضور نے اپنی امت کا جو خلاصہ پیش کیا اور اس میں حضور کو جو غم تھا اور جو درد تھا، تو امت کی بے قراری یاد آ گئی، اور اس بے قراری کو یاد کر کے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، کہا مولا جب میری امت بے قرار ہو تو اس کے قرار کے لیے بھی کوئی انعام ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی شان یہ ارشاد فرمایا اور بشارت دی، کہا محبوب آپ کو پیدا کروں گا مکے میں، آپ کی ہجرت گاہ بنے گی مدینہ، لیکن آپ جہاں آرام فرمانے کے لیے ہجرت کر کے مدینۃ الرسول آ جائیں گے، اس شہر کے نام میں اتنا قرار میں نے رکھا ہے کہ امتی صرف نام لے گا یا سنے گا، اللہ آپ کی امت کو قرار عطا فرما دے گا۔
اور یہ حقیقت سے تعبیر ہے. اب کسی کو بھی دیکھیے کوئی کتنا بڑا سخت دل کیوں نہ ہو، لیکن وہ جیسے کعبے پر پہلی نظر جاتی ہے تو وہ رو دیتا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا اور سنہری جالیاں دیکھیں کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اپنے دل کی ساری داستان سنا رہا ہوں. یہ ایک تمہیدی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب جس آیت کے عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس کو اکثر و بیشتر ہم لوگ کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک اگلا ٹکڑا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. آگے فرمایا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرما دیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور وہ مہربان پائیں گے. یہ آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے جو مفہوم ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کیا، جس کی اس آیت میں یعنی وما ارسلنا من رسول الا یطاع، اس میں مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک، ان کا جو اصل مقصود تھا وہ اس آیت میں بیان فرمایا اللہ نے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور یہ ان کی اطاعت یہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور یہ اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تو اللہ نے سارے کے ساروں کو معصوم بنا کر بھیجا. اور یہ معصوم کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و قلوب میں کبھی ہم لوگ بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے، اس معصوم کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ معصومیت جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے ان کے لیے گناہ کا تصور بھی محال ہے. یعنی وہ کسی صورت میں ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا معصوم، پاک، صاف ستھرا بنایا ہوتا ہے. ان کے کسی کیریکٹر پر یا کسی بھی اخلاقی بات پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. اتنا پاکیزہ نفوس قدسیہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو بنایا ہے. اور ان سب میں بھی اگر سب سے اعلیٰ ترین رتبے پر جہاں کسی کا تخیل نہیں جا سکتا، وہ سب کے سردار بنا کر ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور دوسرا، ان میں اللہ رب العزت نے جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا وہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ امت کس کے ساتھ جو کلام کرنے کا شرف اللہ رب العزت نے اپنی شان جو اس امت کو شرف عطا فرمایا، اس میں حضور کو یہ پیغام دیا کہ محبوب یہ واقعہ ایک عام موقع کے مناسبت سے یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں اس کا حکم عام ہے. پتہ یہ چلا یہ جس موقع پر آیت نازل ہوئی اس کی مناسبت سے نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ اللہ قیامت تک جاری فرمائے گا. یعنی اس زمانے میں جو بھی کوئی جرم ہو جاتا، چاہے وہ حضور کی ظاہری زندگی میں ہوا، تو صحابہ کو یہ اجازت تھی کہ جب بھی کوئی جرم کر بیٹھے حضور کی بارگاہ میں جائیں، دعا کرائیں، حضور دعا کرے تو اللہ معاف فرما دے گا. یہ حضور کی ظاہری 63 سالہ زندگی کا یہ حکم ہے. لیکن بعد وصال بھی مفسرین کہتے ہیں یہ حکم ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں حکم باقی تھا. یعنی اب بھی کوئی امتی حضور کے دربار میں جائے گا تو انہیں ایسی ہی معافی ملے گی جیسے رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں ملا کرتی تھی. اس کی ایک مثال کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے، اور اس کو ایک حدیث پاک انہوں نے نقل فرمائی ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا اور وصال کے تیسرے روز ایک بدو حاضر ہوا، یعنی دیہاتی کوئی بندہ حاضر ہوا، اور وہ گامڑے میں رہتا تھا. تو اس نے آ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنے آپ کو گرا لیا اور حضور کے قبر انور کی جو خاک تھی وہ سر پر ایسے ڈال لی اور اس نے عرض کیا، یعنی حضور سے ڈائریکٹ وہ کلام کر رہا ہے، مزار شریف سے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا، اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اے محبوب آپ بھی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں، یعنی شفاعت کریں، سفارش کریں۔ اسی وقت قبر انور سے آواز آئی، مولا کائنات فرماتے ہیں قد غفر لک، تحقیق کے تیرے گناہ بخش دیے گئے۔ اب اس مولا کائنات کی روایت سے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین نسخہ یہ ملا کہ حضور کے دربار کی حاضری کا سب سے بڑا اگر کوئی انعام ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر بندہ عرضی پیش کرے، استغاثہ پیش کریں، اور حضور کے تصدق سے اللہ تعالیٰ اس سے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس پر ہمارے محدثین نے ہمارے بزرگوں نے بڑا کلام کیا ہے۔ اس میں سے ایک جملہ ان کا یہ تھا کہ حضور نے فرمایا ایک جگہ پر، حدیث پاک ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب دنیا میں سینکڑوں لوگ جاتے آتے ہیں، اس میں مومن بھی جاتے ہیں، منافق بھی جاتے ہیں، ہر عقیدے کے لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی مومن بندے کے لیے یہ شفاعت کی بشارت ہے۔ اس کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور صرف شفاعت کی بشارت ہی نہیں دے رہے ہیں، یعنی یہ کہہ کر صرف اتنا نہیں کہا کہ میری شفاعت واجب ہے، اتنا نہیں، بلکہ مکمل زندگی میں اس کے ایمان کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا ایمان سلامت ہوگا، اور جس کا ایمان سلامت ہوگا حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ روایت کے تحت بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ کہہ کر اس زمانے میں صرف اپنے دربار میں آنے والوں کو شفاعت کی بشارت نہیں بلکہ مکمل اس کے ایمان کی ضمانت اسے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا انعام ہے۔ ان میں سے جن لوگوں نے حاضریاں دی ہیں، ہم اور آپ بھی حاضری دیتے ہیں، دنیا میں سینکڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں، لیکن حاضری کا انداز اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بزرگوں سے نصیب ہو جائیں تو یہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں ان میں سے ایک بزرگ کا تذکرہ کر دیتا ہوں جس سے دنیا عاشق رسول، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اور یہ اس دور میں یعنی اپنے زمانے میں اگر عالم مدینہ کے نام سے اگر کوئی مشہور ہوئے، یعنی پوری اس سرزمین پر، اور رسول اللہ نے خود ان کے حوالے سے یہ بشارتیں بھی عطا فرمائی، تو اس زمانے میں یہ اتنی بڑی پوسٹ پر فائز تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو ہے یہ شرف حاصل تھا، اور آپ کا عشق یہ تھا، حضور سے اتنی محبت تھی اور حضور سے اتنا پیار تھا کہ مدینہ شریف میں آپ ننگے پیر ہو کر چلا کرتے تھے۔ اور یہ عاشقوں کی عشق کی وہ گھڑیاں ہوتی ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، ہم اور آپ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جن لوگوں کو شرف ملتا ہے یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بات گزری تو مجھے حیرت ہوئی، اس کو حلیت الاولیاء میں بزرگوں نے نقل فرمایا کہ حضرت امام مالک جب سے مدینہ شریف حاضر ہوئے، یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک حج جو فرض تھا وہ ادا فرمایا اور مکمل زندگی انہوں نے مدینہ شریف میں رہ کر گزار دی، یہاں تک کہ کسی کام سے بھی باہر نہ جاتے سوائے قضاء حاجت کے، یعنی اس لحاظ سے وہ دور تھوڑا جاتے اور جلدی سے واپس ہو جاتے۔ پوری مکمل زندگی انہوں نے مدینہ شریف میں گزاری، لیکن ان کو یہ شرف حاصل تھا اور ان کا سینہ کتنا حضور کے عشق کا مدینہ رہا ہوگا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک خود فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں رہ کر
کوئی رات ایسی میری نہیں گزری جس میں میں نے رسول اللہ کی زیارت نہ فرمائی ہو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اس عہدے پر فائز ہوں گے کہ حضور کے دربار میں ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا کہ ہر رات رسول اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرماتے۔ آج ہم اور آپ سینکڑوں سال تک خالی وہ تمنائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو جاؤک کا لفظ ہے نا کہ حضور کے دربار میں حاضری ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مدینہ شریف نہ جا سکے بائی چانس، یعنی اتنی وسعت نہیں ہے، تو حضور کو یہ اختیارات عطا فرمائے کہ امتی جہاں تصور کرے گا وہاں رسول اللہ اپنی شان موجود رہیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر گھر میں رسول اللہ کی روحانیت موجود ہوتی ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے، ہم لوگ مسجد عثمانی میں بیٹھے ہیں، جب بھی اللہ توفیق دے، ابھی قریب میں رمضان شریف بھی ماشاءاللہ آ رہا ہے اور ابھی شب برات بھی آ رہی ہے، جب بھی اللہ موقع دے، جب بھی مسجد میں حاضری ہو، امام غزالی کا یہ قول سنیے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ جب بھی اندر داخل ہو مسجد میں اعتکاف کی نیت تو کریں ہی، لیکن ساتھ میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیدار کی بھی نیت کریں۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ، کہا ہر مسجد میں بھی رسول اللہ کی روحانیت حاضر ہوتی ہے، یعنی یہ بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن یہ جو دیدار کرنا ہے نا، حضور کا دیدار سب کو نصیب نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی اس رتبے کو جاننے کے لیے، سالوں سال لگ گئے، لیکن حضور کے ان مقامات عالیہ کو جو اللہ نے اپنی شان بنایا ہے، کائنات میں کما حق کہو کوئی اسے پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ان کو یہ شرف حاصل تھا، جو بڑے لوگ تھے کام کر کے گئے، ان میں سے ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات بھی ہیں۔ دوسری بات، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا تھا۔ حضرت امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک کے یہاں دروازے پر خراسان یا مصر کے اچھے گھوڑے، یعنی اس زمانے میں عربستان میں گھوڑے ہی سب سے بہترین سواری گنے جاتے تھے، تو بہترین قسم کے گھوڑے دیکھے۔ تو جیسے میں نے ان کا تذکرہ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے وہ سارے گھوڑے مجھے بطور گفٹ یعنی ہدیہ دے دیے۔ تو اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے اور سارے کے سارے دے دیے۔ تو میں نے ان سے عرض کی، کہا یہ گھوڑے اتنے اچھے تھے، اتنا عمدہ تھے اور سب کے سب تحفے میں؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کم از کم ایک گھوڑا اپنے لیے رکھ لینا تھا تاکہ کم از کم سواری میں کبھی کام آ جاتا۔ تو اس وقت انہوں نے جو جملے ارشاد فرمایا وہ رسول اللہ کے شہر کا ادب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا شافعی مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک سرزمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ یعنی یہ امام مالک کا عشق رسول تھا۔ آگے سنیے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عشق یہ تھا کہ جب بھی رسول اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا، یعنی نام لیا جاتا، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، یعنی ایک الگ فیلنگ ان کے چہرے سے لوگوں کو نظر آتی۔ اور حضور کے تعظیم میں، یعنی حضور کے نام اقدس کی تعظیم میں اتنے جھک جاتے تھے کہ جیسے کوئی لگتا ہے مطلب بالکل ڈھلان کی طرف جھکا ہوا ہو۔ تو کسی دن لوگوں نے پوچھ لیا، اب یہ خاص لوگوں کا مطلب درجہ ہے، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان کے ان تصدق کا ایک ذرہ بھی نصیب فرمائیں، کیونکہ یہ مادی طاقتوں پر ہمیں بہت بھروسہ ہے اور ہم لوگ سب اس پر یقین پر آمادہ ہو چکے ہیں، ہر بندہ اس کو مان رہا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر نیٹ ورک کی بات کی جائے تو پوری دنیا آج نیٹ ورک کی دنیا پر آباد ہے، یہ کہا جا سکتا ہے نا۔ تو یہ نیٹ ورک کبھی بند ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا جو ایک نظام ہے جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے بزرگوں تک آج تک جاری ہے، اس کو بظاہر ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہوتے ہیں، لیکن جس کی یہ آنکھ کھل جاتی ہے اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ روحانیت جو ہے نا، اس پر اعتماد رکھیے۔ امام مالک سے یہ جب پوچھا گیا، کہا آپ اتنا کیوں جھک جاتے ہیں، یعنی حضور کا صرف نام لیتے ہیں اور آپ اتنا مطلب جھکاؤ رکھتے ہیں؟ تو جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے اور آج بھی بزرگوں نے لکھ رکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ دیکھتے جو مالک دیکھ رہا ہے تو آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتے کہ اتنا کیوں جھک رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نام نہیں سنتے تھے، بلکہ نام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا وہ دیدار بھی کرتے ہو۔
یعنی یہ ان کی شان رہی ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک انداز یہ تھا آپ کا کہ وہ درس حدیث جب دیتے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے کہ حضور فاضل افریقہ الحمدللہ تخصص فی الحدیث کے بہترین استاذ بن کر ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کا جو ایک ان کی تڑپ ہے، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور شفیع ملت کے ذریعے ان کی روحانیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ حضور محسن ملت کی حاضری میں اللہ مکمل فرما دیں۔ اور بڑی تمنا ہے، اور حدیث شریف کے معاملات میں ان کا جو مطلب ایک آئیڈیل بنا ہوا ان کا جو پلان ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر حضرت امام مالک کا تصدق نصیب فرما دیں۔ تو حدیث جس کو کہتے ہیں نا، ہم لوگ اکثر بولتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں حدیث کا علم بہت وسیع ہے۔ وہ جب سناتے تھے تو کم از کم حضرت امام مالک نے 17 برس ایسے نکالے، یہ 17 برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کیا۔ اب جس کی عمر 17 سال کی ہو وہیں سے وہ درس حدیث دیتے رہے، اور آخری عمر تک انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن جب سنانی ہوتی، یعنی حضور کی حدیث سنانی ہوتی، تو اہتمام کتنا فرماتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے فرامین ہیں، یعنی صرف حضور کا کلام اور حضور کی بات سنانے کے لیے اتنا اہتمام فرماتے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو غسل فرماتے، یعنی تازہ ترین غسل فرماتے۔ نمبر 2، اس کے بعد بہترین تخت بچھاتے، مسند، اور اس کے بعد گھر سے جب نکلتے تو عمدہ لباس زیب تن فرماتے، اور بڑے ہی عاجزانہ انداز میں خوشبو لگا کر حجرے سے باہر تشریف لاتے اور اس پر باادب بیٹھتے، یہاں تک کہ جب حدیث بیان کر رہے ہوتے تو جس پہلو پر بیٹھ گئے، مثال کے طور پر 2 زانو بیٹھ گئے، پالٹی مار کے بیٹھ گئے، جس انداز میں بھی بیٹھ گئے، تو جب تک درس حدیث مکمل نہیں ہو جاتا امام مالک کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے۔ یعنی کتنا ادب ہوگا کہ حضور کا کلام سناتے وقت اتنا محتاط مطلب رہ کر انہوں نے یہ درس دیا۔ اور فرماتے ہیں جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی اس وقت تک انگیٹھی میں باقاعدہ عود کا بھی انتظام فرماتے تھے، یعنی خوشبو کا بھی انتظام فرماتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی حدیث پاک سنایا لوگوں کو۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے ہیں اور اتنے منہمک ہیں حضور کی باتوں میں اور کلام میں یعنی حدیث رسول میں کہ ایک بچھو نے جو ہے کم از کم 16 مرتبہ آپ کو ڈنک مارا، 16 مرتبہ، اور وہ بھی بچھو نے مارا۔ اتنی درد کی تکلیف ہوئی کہ باقاعدہ چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا، مطلب یعنی اتنا زہر اثر کر گیا کہ پورا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے باوجود بھی حدیث بند نہیں فرمائی بلکہ درس دیتے رہے، یہاں تک کہ جب درس ختم ہوا لوگ چلے گئے تو وہ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، میں نے عرض کی ابو عبداللہ آج میں نے آپ کو عجیب کیفیت میں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد تھا۔ تو آپ نے اس وقت یہ تذکرہ فرمایا کہ میرے لباس میں بچھو تھا جو مجھے 16 مرتبہ کاٹ چکا ہے۔ تو کہا آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صرف رسول اللہ کے کلام کی تعظیم کی خاطر۔ یعنی یہ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ اعجاز حاصل تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے اس پر ایک باقاعدہ کتاب مرتب فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے وہ مرتب فرمائی جس کو موطا امام مالک کے نام سے مطلب لوگوں میں مشہور ہے، اور آپ کی اخلاص اور خلوص اور للہیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد الباقی زرقانی نقل کرتے ہیں کہ امام مالک جب موطا کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنا اخلاص چیک کرنے کے لیے مطلب ایک تجربہ کیا، جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے حدیث کی، اس میں میرا کوئی خلوص ہے کہ نہیں، اس انداز میں انہوں نے یہ تجربہ کرنے کے لیے کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی اوراق یعنی پیج لکھے تھے موطا امام مالک کے، تو انہوں نے سارے کے سارے اوراق لیے اور انہوں نے حوض میں ڈال دیے۔ فرمایا اگر میرے خلوص میں کمی ہوگی تو یہ ساری سیاہی دھل جائے گی، اور اگر میرا خلوص سچا ہوگا تو فرمایا ایک حرف بھی مٹے گا نہیں۔ یہ نیت کر کے انہوں نے حوض میں ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے اوراق باہر نکالے گئے
تو آپ کی صدق نیت اور اخلاص کا یہ علم تھا کہ ایک ورقہ بھیگا تک نہیں تھا، یعنی پانی میں ڈال دینے کے باوجود بھی وہ گیلا بھی نہیں ہوا. تو یہ حضور کی حدیث کے اندر وہ اتنے منہمک تھے اور انہوں نے اس پر کام کیا. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آپ کے استاد حضرت سیدنا ایوب سجستیانی کے بارے میں پوچھا، یہ سختیانی کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا میں نے جن حضرات سے احادیثیں روایت کی ہیں یا کرتا ہوں ان سب میں یہ سب سے افضل ہیں، اور میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا ہے. تو کہا کہ ان کا کوئی خاص وصف بیان کیجئے. تو ارشاد فرمایا، کہا جب ان کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے تھے حضور کا نام لے لے کر کہ لوگوں کو ان پر رحم آنے لگتا تھا، یعنی لوگ ان کے رونے کو دیکھ کر ان پر رحم فرمانے لگتے. جب میں نے تعظیم رسول اور عشق رسول کا یہ عالم دیکھا تو میں سب سے زیادہ ان کی ذات سے متاثر ہوا ہوں. یعنی یہ پڑھنے کے دوران آپ نے یہ باتیں دیکھی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان یہ باتیں کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عشق رسول کی یہ سوغات عطا کی تھی. تو عشق جو ہے نا وہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیے. وہ جتنی محبت کرنا سکھاتا ہے اتنی وہ عداوت کرنا بھی سکھاتا ہے، یعنی دونوں پہلو بھی ساتھ میں رکھتا ہے. اور اس پہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف کسی نے یہ کہہ دیا، اب یہ جملہ نقل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ حقیقت سے تعبیر نہیں، یعنی ان کے سامنے یہ واقعہ بنا، یعنی کتنے عاشق سچے عاشق رسول تھے. ان کے سامنے کسی نے صرف ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، بس صرف ایک جملہ یہ کہا. یہ سن کر امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے مارے جائیں، یعنی اس کی سزا یہ ہے، اور فرمایا اس کو قید میں ڈال دیا جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کی مٹی کے تعلق سے بھی لفظ خراب سننا بھی یہ بھی آپ کے عشق کو گوارا نہیں تھا. آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سب کے تعلق سے یہ باتیں ضرور جانتے ہیں کہ آپ اپنے باپ دادا کے حوالے سے، اپنے قبیلے کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے اور اپنی بستی کے حوالے سے بڑے حساس ہیں، اور ہم میں سے کسی کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی عبد الرحیم برکاتی کی ماں یا باپ کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ اس کا جگر کام نہیں کرے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح اس سے کروڑوں درجہ زیادہ جب بھی کوئی بھی گستاخ رسول اللہ کے حوالے سے بات کریں تو حضور کے عاشقوں کا جگر بھی ایسے ہی تڑپنا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں یہ جگر بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پورے اونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے گجرات لیول پہ بات کر رہا ہوں. اس کو ہمیں اور آپ کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کیونکہ خالی محبت یہ نہیں کہ خالی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے آپ کو خالی یہ کر لیں. نہیں، حضور کے دشمنوں کی بات آئیں تو بھی ہمیں حساس رہنا چاہیے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. یہی ہمارا عشق رسول ہے. اور اگر یہ نہیں ہے نا تو ہمیں پھر اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں. آج ہمارے یہاں ایک سسٹم چلی ہوئی ہے، آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور میں نے تو کئی ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی یہ دیکھا ہے، ان سے بھی میری عرض ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ابھی ایک بندہ پاکستان میں ہے اور اس کا نام ہے محمد علی انجینئر، مرزا انجینئر. وہ سوشل میڈیا پر ہے. ابھی مجھے کسی نے اطلاع دی، ایک مطلب نامچین آدمی اونا کا، وہ اس کا فالوورس ہے اور وہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ مطلب شیئر بھی کرتا تھا. میں نے اس کو دارالعلوم بلایا اور کہا کہ بھائی آپ یہ کام مت پھیلائیے، اس کو اسی پہ مطلب ڈیپینڈ کر دیجئے، اس کو سننے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جس نے نام بھی سنا ہوگا اور باقاعدہ اس کو یوٹیوب میں ہم دیکھتے بھی ہیں. خدا را کوشش کیجئے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ جس کو سنتا ہے اور اس کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے، اگر کسی نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور ایک ذرے کے برابر اللہ اس کے رسول یا اللہ اس کے خاص بندوں کے حوالے سے ایک ذرہ برابر بھی اگر ہمارے اور آپ کے دل میں تحقیر آئی یا مطلب ایسا خیال بھی گزرا نا، تو یہ ایمان کا طوطی جو ہے نا، یعنی طوطا، یہ کب اڑ جائے گا نا، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی مثال میں دے رہا ہوں. ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں اور قریب ہی کے بزرگ ہوں گے جن کا کتاب میں بھی ذکر ہے. حضرت سیدنا محمد ہاشم انصاری اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ہر رات میں باقاعدہ رسول اللہ کا دیدار، روز مرہ کے لیے حضور کا دیدار. اب چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا. اب اس میں ان کے علاقے میں کوئی ایک دیوبندی عالم پہنچ گیا. اب یہ نہیں سننے پر یہ سنا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا کہ نہیں سننا چاہیے، کسی کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں
دجال کے فتنے کو بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال جب نکلے گا نا تو لوگ صرف اس نیت سے اس کے قریب جائیں گے کہ خالی دیکھے تو صحیح کیا کرتا ہے، یعنی کیا بولتا ہے، کیا مطلب شوبدہ بازی دکھاتا ہے. لوگ دیکھنے جائیں گے اور اسی میں وہ اسی کے جال میں پھنس جائیں گے. تو ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں، کسی کو بھی نہیں سننا چاہیے. اور ہمارے یہاں تو اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی جید عالم یعنی باصلاحیت جس کو کہتے ہیں، جس کو بہت سارے علوم و فنون پر مہارت کاملہ حاصل ہو، لیکن پھر بھی فرمایا اس سے بھی سننے کی اجازت نہیں. لوگوں نے کہا حضور عالم کو سننے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت سے یہ کہا عالم کو بھی سننے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے صلاحیت ایک طرف ہوتی ہے، یہ جو ضبط اور بست جو ہے نا، یعنی برداشت کرنے اور لینے کی طاقت. کہا ہاں. کہا اگر اس کا اعتقاد کمزور ہوا ہو سکتا ہے اس کی بات اثر کر جائے گی اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یعنی یہ جید عالم کو بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا اعتقاد پختہ نہ ہو. آج ہمارے یہاں تو گروپ میں جس کو دیکھو یہ دیکھو اس نے کیا لکھا، اس نے کیا بولا، کسی کو بھیجے نہیں. حضرت محمد ہاشم انصاری جو تھے نا، ان کے علاقے میں کوئی دیوبندی عالم آیا تو سوچا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، سننے جائیں کیا ہے کیا نہیں بولتا ہے. تو پھر سوچا نہیں اتنا بڑا علامہ فہامہ ہوں اور اتنا بڑا بزرگ ہوں تو وہاں جاؤں گا تو لوگ دیکھ لیں گے، تو وہاں نہیں جاتے. اب مدرسے میں پڑھاتے تھے تو کہا چھت پر پلنگ لگا دو، یعنی کھاٹ لگا دو. چھت پر لگوائی اور کہا بچوں سے کہ آپ لوگ نیچے رہو، میں سنتا ہوں وہ اپنے علاقے میں کیا بولتا ہے. بس وہ رات میں اس کا بیان سنا صرف، یعنی دیوبندی کا، یعنی دیوبندی ابھی 150 سال کے قریب کے ہی، یعنی اس زمانے کی وہ بات بتا رہے ہیں قریب کی. کہا جیسے میں نے اس کو سنا نا تو رات میں جب کمرے میں آیا اور اپنا جو معمول تھا غسل وغیرہ کیا، خوشبو لگائی، نماز وغیرہ پڑھ کے جب میں سویا، اس رات رسول اللہ کا دیدار بند ہو گیا. یہ اس بات کی نشانی ہے. اگر ہم کہیں سے کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے یہ اشارہ ملتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ تاکید کر کے جائیں، اس لیے کہ اس دور میں سب سے زیادہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا لیول پر یہ پلان بن چکا ہے اور ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈائریکٹ حملہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی نسلوں کو اس اعتقاد پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں کم از کم اتنا تو پہرا ضرور دینا ہوگا کہ ہمیں یوٹیوب میں انہیں ایسے لوگوں کا انتخاب کر دیں جو کم از کم اس کو سنتے سنتے ہماری نسلوں کے ایمان بچا سکیں. ورنہ ہم نے اگر ایسے ہی چھوڑ دیا نا تو کئی لوگ تو جا ہی رہے ہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اسی رات میں مطلب دیدار نہیں ہوا، دوسری رات آ گئی. اب جس کو روزانہ عمر میں اتنا دیدار ہوا اور حضور کا دیدار نہ ہو، میں ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیدار تو بہت بڑی بات ہے. یہاں سے کوئی مدینہ شریف جانے کے لیے احمد آباد ایئرپورٹ پہ گیا اور وہیں اسے خبر مل گئی کہ بھائی تیرا تو ویزا نہیں لگا ہوا تھا، تیرا تو پاسپورٹ ہی مطلب وہاں نہیں پہنچا ہے، تیرا تو یہ بھی نہیں ہوا. اب وہ انہیں آئے گا واپس؟ وہ بیچارہ مر جائے گا. یعنی اس کے دل کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ یار مدینہ شریف جا رہا تھا اور واپس آ گیا. جب مدینہ شریف جانے والے کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ جس کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ تڑپ گئے. دوسری رات بھی منت سماجت کی نمازیں پڑھی، درود پڑھا، سب کچھ پڑھا، نہیں دیدار ہوا. تیسری رات آ گئی. اب تیسری رات میں ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا، یعنی جیسے تڑپ کے مر جاتی ہے، ایسی کیفیت بن گئی. لیکن سوچا کہ اب مسجد یہ گھر میں نہیں، یعنی جس حجرے میں دیدار ہوتا تھا وہیں سے نکلے اور قریب کے علاقے کی جو مسجد تھی وہاں گئے، تازہ وضو کیا اور 2 گانا نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کر کے پھر درود شریف حضور پر پیش کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ بتا غنودگی درود پڑھتے پڑھتے آ گئی اور جیسے لیٹے تو حضور نے دیدار سے مالا مال فرمایا. اور وہ فرماتے ہیں خود کہ میں نے دیکھا کہ حضور تنہا نہیں آئے بلکہ امام حسنین کریمین کو ساتھ میں لے کر آئے، یعنی دونوں ہاتھوں میں حضور نے اپنے شہزادوں کو ہاتھ تھمائے ہوئے ہیں اور حضور تشریف لا رہے ہیں. اب فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو قدموں میں گرا، مطلب خواب میں. اب جیسے قدموں کی طرف مطلب گرا تھا تو حضور نے اپنے قدم ناز ہٹائے، یعنی چہرہ گھمایا. تو شہزادوں نے پوچھا کہ حضور اب تو یہ ہاشم بھی وہابیوں کو سنتا ہے. کنہوں نے کہا؟ امام حسین نے ڈائریکٹ یہ جملہ کہا یہ بھی دیوبندیوں کو سنتا ہے. بس یہ جملہ سنا نا تو حضور نے فرمایا اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے شہزادوں. جب یہ کہا نا تو شہزادوں نے پھر سفارش کی، یعنی نانا ہے نا تو نواسوں کی بات مانتے ہیں. فوراً ایک جملہ کہا نانا ہاشم سے غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دو نا. بس اتنا کہا. حضور نے فرمایا جا ہاشم میں نے معاف کیا. یہ کہا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس رات سے پھر مکمل زندگی میں کبھی بھی حضور نے اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمایا.
یہ وہ لوگ ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا مطلب غیرت مند جو رب ہے اس کے یہاں بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو یاد رکھیں گے. اور آخر میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات تو ہے ہی، لیکن اس کے سوا ہمارے جتنے بھی بزرگ وہاں حاضری دیے ان میں ایک بزرگ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہاں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عمرہ یا حج کے لیے جو ٹریننگ میں لوگ جاتے ہیں تو بہت سارے ارکان وغیرہ کی باتیں بتائی دی جاتی ہے، لیکن وہاں دونوں انداز میں جا سکتے ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے بتایا ہے. اس میں سے ایک بزرگ ہے یہ غزنی کے حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو مدینہ شریف میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور جب مسجد نبوی میں گئے نا تو وہاں جانے کا انداز یہ تھا کہ وہ فقیرانہ انداز میں تشریف لے گئے، یعنی عاجزی انکساری ایک دم مخلصانہ انداز میں تشریف لے گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے یہ کام کیا مسجد نبوی میں اس دور میں کہ وہاں اس زمانے میں جو پانی پلانے کا سسٹم رہا ہوگا وہ باقاعدہ زائرین جو بھی حرم میں آتے ہیں تو باقاعدہ ان کو مسجد نبوی میں اپنے ہاتھوں سے گلاس بھر بھر کر پلایا کرتے. یعنی اپنے ایک زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ مسجد نبوی کے نمازیوں کی خدمت کر رہے تھے. ہے بادشاہ. اب جب سب کو پلا رہے تھے تو کسی اس علاقے کے کسی حاجی کی نظر پڑ گئی، کہا بادشاہ، بس تو اشارہ کیا، کہا چپ خاموش ہو جا، اور قریب بلایا اور فرمایا بادشاہ غزنی کا ہوں، مدینے کا فقیر ہی ہوں. ایک انداز یہ ہے کہ وہاں جب بھی جائیں تو یہ انداز اپنائیں. دوسرا انداز یہ ہے، اسی مسجد نبوی کا مطلب دربار لگا ہوا ہے اور اسی میں ایک بادشاہ اور آ رہے ہیں، اور وہ تھے مصر کے بادشاہ. بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے دربار میں مطلب حاضری کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. اور جیسے ہی وہ سنہری جالیوں کی طرف مطلب بڑھنے لگے، اتنے میں ایک بندہ انہیں بھی پہچان گیا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے. تو کہا او بادشاہ سلامت، حضور کا دربار ہے، یعنی آپ اتنے کر و فر کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ حضور کا دربار ہے، یعنی یہ آپ کی سلطنت نہیں ہے، یعنی بڑی بارگاہ ہے حضور کی، اب اس کر و فر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا، کہا چل. اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے لے گئے اور ایک سوال کیا. کہا بتا، یہ تاج، یہ لباس، یہ کر و فر دیا کس نے اور کس کے صدقے میں دیا ہے؟ کہا دیا اللہ نے اور حضور کے صدقے میں دیا ہے. تو کہا سن، یہ اپنی بڑھائی کے لیے نہیں آیا ہوں. کہا ان کے صدقے میں ملا ہے تو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ حضور نے آپ نے جو کرم فرمایا نا آپ کے غلام کو ملا ہوا ہے. یعنی یہ اقرار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو اس انداز میں بھی لوگوں نے حاضری دی ہے. ایک حاضری یہ بھی ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے، اور الحمدللہ آج بھی لوگ اپنی قسمت پر جتنا رشک کریں اتنا کم ہوگا. اور الحمدللہ میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، خود اپنی بات عرض کر دے رہا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ مجھ فقیر کو بھی پہلی حاضری الحمدللہ حضور محسن ملت کی معیت میں نصیب ہے ماشاءاللہ. اور یہ میرے لیے اپنی زندگی میں ایک سنہرا موقع تھا کہ اپنے شیخ کے ساتھ اس دربار میں حاضری نصیب ہوئی. اور حضور نے کرم فرمایا حضور محسن ملت کے تصدق سے کہ حضور نے اپنے شہر مقدس میں 19 دن تک مہمان بنا کر رکھا. اور یہ خوش قسمتوں کا حصہ ہے. لیکن میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ خانوادہ حضور شفیق ملت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جو بھی لوگ اس خانوادے سے منسلک ہوتے جاتے ہیں فوری طور پر اس کے مدینے جانے کے اخراجات حضور کے صدقے میں اللہ انتظام فرما دیتا ہے. اور یہ حقیقت سے تعبیر ہے کہ حضور جس کو چاہیں اپنے دربار میں بلا لیں. ایک جانے کا انداز جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس انداز میں بھی جایا جا سکتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی وہاں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہمیں حکم یہ ہے خاموش رہیں، کسی پر مطلب حسد یا کوئی بغض یا کینہ یا کوئی ایسی بات نہ کریں جو رسول اللہ کے دربار میں مطلب کوئی بے ادبی کا مطلب تصور بھی جائیں ایسا. بلکہ کبھی کبھی تو ہمارے اور آپ کے بھی حالات یہ بنتے ہیں، ابھی تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ بن رہے ہیں. حالانکہ یہ آپ اگر صوفیاء سے پوچھنے جائیں تو ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے. ظاہری طور پر پوچھنے جائیں نا تو حضور کا ادب آج بھی ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں ہے. اس لیے امام مالک کا ایک قول ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو مدینہ جا رہا ہوں، گنبد خضرا دیکھنے جا رہا ہوں یا سنہری جالیاں دیکھنے جا رہا ہوں،
بلکہ یوں کہو کہ رسول اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے میرے روضے یا قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے ظاہری زمانے میں دیکھا ہے. تو یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے. لیکن وہاں جب جائیں تو بہت سارے لوگ ابھی فی الحال کبھی ابھی قریب کے ایک عمرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا میں بھی یہ بہت روئے گڑ گڑائے. لیکن اب یہ کیا ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ایک ہمت نگر کے ٹور والے تھے، تو ابھی 12ویں شریف کے موقع پر ہی غالباً ہوا یہ واقعہ. بہت بڑے ٹور کے مطلب وہ تھے وہ، اور سب کے ساتھ میں جو وہاں سلام شروع کرتے ہیں زور زور سے سنی لوگ، اب اس میں وہ بیچارے شریک تھے، پتہ نہیں تھا. اب وہاں تو 2400 گھنٹے کیمرے مطلب لاگو ہیں. اور یہ میرے تجربات میں سے ہیں. مجھے حضور محسن ملت نے پہلے تاکید فرمائی تھی، کہا برکاتی مسجد نبوی میں کتاب کا ایک پٹھا بھی لے کے مت جانا، کیونکہ وہ پکڑ لیں گے تو پھر کوئی چھڑانے کے لیے آئے گا نہیں، کیونکہ ان کا مطلب نظام ہے وہاں کا. اور میرے ساتھ یہ مطلب رات میں 2:30 بجے میں پورا مطلب صحن خالی ہے اور میں 2 کتابیں جیب میں ڈال کے نافرمانی کر لی نا، تو لے کے گیا نا تو فوراً پکڑ لیا باقاعدہ. لیکن حضور نے کرم فرمایا کہ کسی بہانے سے اس نے چھوڑ دیا. اب یہ جو لوگ کرتے تھے نا تو اس میں یہ ٹور والے جناب بھی شریک تھے. اب ان پر وہ کیس بنا مطلب وہاں کے حساب سے، اور ان کے ٹور پر باقاعدہ تھپا لگ گیا. یعنی وہ سالوں سے جو ان کی محنت تھی وہ ایک اس فعل کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے عقیدت میں ہی کیا ہوگا 100%، لیکن کبھی کبھی کچھ کام عقیدت میں بھی کبھی سوء ادب کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہ کریں. بلکہ وہاں ایک ہی امید، حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا حضور کے دربار میں حاضر ہے، اپنی زبان میں سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب سلام کا نذرانہ بھی پیش کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک ترکی عورت آئی، اس نے اپنی زبان میں شروع کر دیا. ایک دوسری آئی تو اس نے اپنی زبان میں، یوں آتی گئی تو ایک عربی عورت آ گئی، اس نے اپنی زبان میں شروع کیا، یعنی عربی لہجے میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب کا لہجہ مطلب بڑا دل پسند ہے. اب یہ بوڑھیا جو سلام پڑھ رہی تھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا، کہ یہ تو ترکی ہے، یہ تو فلاں فلاں ہے، لیکن یہ تو عربی ہے، اور حضور بھی اپنی شان عربی ہے، عربی النسل ہے. تو میرے سلام سے اور ان لوگوں کے سلام سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سلام زیادہ معنی رکھتا ہوگا. بس یہ خیال گزرا. اور وہ فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا جیسے ہی مطلب قیامگاہ پر گئی اور سوئی، رات میں قسمت کا ستارہ بلند ہوا، حضور کا دیدار نصیب ہوا. اور حضور نے فرمایا مائی میرے دربار میں آ کے بھی آپ نے یہ خیال کیا، یعنی آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں عربی النسل ہوں تو اس لیے صرف عربی کی بات مطلب سنتا ہوں یا ان کا ہی معنی رکھتا ہے. مائی سن، آج پورے دین میں جتنے بھی لوگ سلام لے کر حاضر ہوئے یعنی درود و سلام پڑھے، اگر سب کے قبول ہوئے ہیں تو وہ تیرے سلام کی وجہ سے قبول ہوئے ہیں. یہ انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت بری نگاہیں جو ہے ہر ظاہر پر رہتی ہے، اور ہر کس و ناقص جو بھی وہاں جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہاں کے کبوتر، وہاں کی بلیاں، ان کا تک خیال حضور فرماتے ہیں. بعض احباب کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں وہ سائیڈ میں کنارے پہ ایسے دیوار پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے کوئی ظاہر اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا. تو یہ اس زمانے میں بھی لوگ ہوتے تھے. تو اس میں سے ایک بچے کو غالباً پاکستان کے کوئی بزرگ تھے اور اپنے زمانے کے مفتی اعظم پاکستان کہے جاتے تھے، تو ان کی ملاقات مطلب یہ ہو گئی، اور وہ غالباً خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ بچے پر پڑ گئی. تو بچہ بڑا مطلب خوبصورت تھا، اور وہ مدینہ شریف میں اپنی شان حضور کے دربار میں کچھ طلب کرتا لوگوں سے. تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، کہا بچے کیا کرتے ہو؟ کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہا ایک کام کر، پاکستان میں میرے بہت بڑے مرید ہیں. کہا ہاں، میرا بہت بڑا حلقہ ہے، چل میرے ساتھ، تعلیم بھی دوں گا، تربیت دوں گا، پروان چڑھاؤں گا، اور بڑی شان سے منہ بولا بیٹا بنا کر اتنا پیار دے کر رکھوں گا. کم از کم ایک کام کر، یہ کام چھوڑ دے، یعنی جو طلب کر رہا ہے مانگنے کا، اس کو چھوڑ، مدینہ شریف میں سے پاکستان چل. اب یہ بچہ مطلب سن رہا ہے، اور سننے کے بعد فرمایا، عرض کیا، کہا حضور ایک بات بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا پاکستان میں ملتا کیا کیا ہے؟ تو کہا تمہاری زبان سے جو بھی نکلے گا وہ میں اپنے مریدوں کے ذریعے مطلب پیش کر دوں گا. کہا سب دلا دیں گے؟ کہا کوئی چیز کی کمی نہیں رہنے دوں گا. بس اتنا کہا، وہ بچے نے وہ بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا دوڑاتا مسجد نبی میں گنبد خضرا کے بالکل سامنے یا سنہری جالیوں کے سامنے لے گیا اور کہا بابا یہ بتاؤ کیا وہاں سنہری جالیاں اور گنبد بھی ملتے ہیں؟
اتنے میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے مطلب زمین جو ہے پیروں سے نکلنے لگی، اور آپ فرماتے ہیں میں رویا اس بچے کے سامنے اور میں نے ہاتھ جوڑے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا ہوگا، لیکن آج پتہ چلا مدینے کے منگتے بھی رسول اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، یعنی وہ بھیک کا تو صرف بہانہ ہے، حضور سے اتنا پیار ہے۔ اس بچے نے بھی روتے ہوئے کہا بابا یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ حضور کے لیے یہاں ہوں۔ تو اس انداز میں وہاں کے بچے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور وہاں کے جانوروں کے تعلق سے فیض احمد اویسی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بلی دیکھی، بلی پسند آ گئی، اور جیسے بلی پسند آئی تو کہا کہ اس کو مدینہ سے لے کر جاؤں گا، یعنی بلی کو پسند کر لیا، خالی کہا اس کو لے کے جاؤں گا۔ بس یہ خیال دل میں گزرا بھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا نا تو اس رات میں باقاعدہ وہ بزرگ سوئے، اور رات میں حضور نے دیدار فرما کر ارشاد فرمایا جا رہے ہو، یعنی رخصتی کا وقت آ گیا؟ کہا ہاں حضور۔ تو کہا تنہا جانا، میرے در کی بلی کو نہیں لے جانا۔ وہ بزرگ نے خواب میں حضور سے عرض کیا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو دل میں یہ خیال کیا تھا، آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن کیا کوئی مطلب وجہ ہے کہ اس کو نہ لے جاؤں؟ حضور نے فرمایا جس دن سے تم نے دل میں خیال کیا ہے نا، یہ سنیے گا حضور کے در کا جانور بھی کتنا علم رکھتا ہے، کہا جس دن سے تم نے دل میں ارادہ کیا تھا نا، کہا ہاں، کہا اس رات سے لے کر آج تک وہ بلی روزانہ آتی ہے گنبد خضرا کے پاس، اور سنہری جالیوں کی جانب نگاہیں ٹک ٹکا کر مجھ سے کہتی ہے حضور آپ کے فلاں امتی سے کہنا ہے وہ اکیلا جائے، مجھے نہ لیتا جائے۔ حضور مجھے سب پسند ہے یہاں، لیکن آپ کی جدائی پسند نہیں ہے۔ یہ بلی عرض کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی اگر نگاہ کرم ہو جائے نا تو بلیوں کو بھی اللہ یہ علم کی سوغات دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ حضور سے وابستہ کرنا ہوگا۔ میں نے اکثر یہ مارک کیا ہے، اور یہ ان کی نشست کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اور آپ نے خود ہی محسوس کیا ہوگا کہ حضور محسن ملت کے یہاں ایک زمانے سے، یعنی ابھی قریب میں 41واں عرس آ رہا ہے، شعراء بھی اتنے آئے، نعت خواں بھی اتنے آئے، مقررین بھی اتنے آئے، سب کچھ آئے۔ جب بھی میں نے کسی بھی نعت خواں یا کسی بھی شاعر کو آتے دیکھا، اور جب بھی حضور محسن ملت سے ایک بات پوچھتے ہو کہ کیسے مطلب کلام وغیرہ کی کوئی فرمائش ہے، وہ ان کی ہمیشہ ایک فرمائش رہی ہے۔ اب مارکنگ کیجئے گا، یہ میں نے اپنا ایک بہت بڑا تجربہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب بھی کہا تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کی نعت پہلے پڑھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ حضور غوث پاک تک، اور یہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہے۔ میں نے خاندان حضور شفیع ملت کے شہزادوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ الحمدللہ حضور سے جو عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس نسل میں قائم رکھے گا، لیکن ان سے ہم سب وابستہ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے اس مشن کو بھی زندہ کریں کہ اپنے بچوں کو حضور کا سچا پکا عاشق بنائیں۔ اور ایک بات جاتے جاتے یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور محسن ملت نے مجھے جب بھی کوئی نصیحت کی، اور میں جب کہیں باہر جاتا آتا تو ایک بات کی وہ نصیحت فرماتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ یہ توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں کوشش کیجیے، آپ ٹرائی کیجیے گا۔ اور اس میں نے بڑی مطلب برکتیں دیکھی، اور جس کو بھی یہ کہا اور جس نے بھی عمل کیا نا، یہ بھی حضور سے عشق کی دلیل ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو وہ ایک نصیحت فرماتے ہیں، کہا لوگوں سے جب ملو اور تقریر کرو یا کوئی بات بتاؤ نا، تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات کا وزن رکھنا۔ تو میں نے کہا حضور وہ وزن کون سا ہے، یعنی لوگوں میں یہ بات کیسے لوگ اس کو قبول کریں گے؟ تو کہا انہیں کہو کہ کم از کم مسلمان ہے تو داڑھی تو رکھ لو، یعنی یہ حضور محسن ملت کا یہ جملہ سنیے، کہا کم از کم اتنا تو کہو کہ وہ داڑھی تو رکھ لیں۔ اور جہاں جہاں بھی گیا، آج ہمارے گروپ میں جتنے بھی لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور محسن ملت کی سنگت کی برکت سے ہماری اکثر ٹیمیں، یہاں تک کہ جتنی دور دراز کمیٹیاں بھی ہیں، وہ ساری کی ساری پابند شرع داڑھی رکھنے والی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے جملے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، جوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کی ظاہری زندگی میں کم از کم اپنا چہرہ سجا کر اپنے پیر و مرشد یا اپنے شیخ کو دکھا کر جائیں گے تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جب پیر راضی تو انشاءاللہ رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول فرمائیں، اور بالخصوص حاجی عارف بھائی منصوری اور ان کے فیملی کے ممبران جو بھی عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس سفر کو آسان فرمائیں، اور اللہ رب العزت قدم قدم پر اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائیں، بالخصوص مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بعد اب حاضری نصیب فرمائیں، اور ماہ رمضان المبارک بھی وہ غالباً وہیں گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی بھی ساری برکتیں انہیں میسر فرمائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ان کے حج اور عمرہ کے تصدق سے اللہ ہم غریبوں کو بھی ایسے عمرہ کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.